ہم لوگوں کو اس مکان میں بند ایک ہفتہ گزر گیا۔ اس دوران کمانڈر کی کھوئی ہوئی طاقت کافی حد تک واپس آ چکی تھی۔ مجاہد ہمیں باہر کی ایک ایک پل کی خبر لا کر دیتا تھا۔ پنجاب پولیس خاص طور پر امرتسر کی خفیہ اور سول پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس پورے علاقے کو اپنے محاصرے میں لے چکی تھی اور شہر کی ناکہ بندی بھی کر دی گئی تھی۔ کمانڈر شیروان کے فرار اور قلعے کے 3 سپاہیوں کے قتل کے سنگین واقعے کو مشرقی پنجاب کی پولیس نے خفیہ رکھا تھا اور اخباروں میں خبر شائع نہیں ہونے دی تھی، مگر شہر کے لوگوں نے پولیس کی سرگرمیوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ ضرور کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے۔ ہمارا پروگرام وہاں سے کسی طرح جموں کشمیر کی طرف نکل جانے کا تھا، مگر اپنے مجاہد کے آدمی جو رپورٹیں لا رہے تھے ان کے مطابق شہر سے باہر نکلنے والی چڑیا کی بھی پولیس تلاشی لے رہی تھی۔ مزید ایک ہفتہ گزر گیا۔ مجاہد نے ہمیں اوپر والی بیٹھک دے رکھی تھی۔ ہم سارا دن ساری رات اسی بیٹھک میں رہتے۔ رات کو بجلی کی روشنی نہیں کرتے تھے، موم بتی جلا لیتے تھے۔ ہم کمرے کی کھڑکیاں بھی نہیں کھولتے تھے کیونکہ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا، اس لیے گزارا ہو رہا تھا۔ صرف رات کو کسی وقت ہم ایک ایک کر کے مکان کی چھت پر ذرا ٹانگیں سیدھی کرنے کے لیے چلے جاتے، مگر اس وقت بھی ہم چھت کی منڈیروں کے قریب نہیں جاتے تھے کہ باہر سے ہم پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ ہم چاہے کوئی بھی اسکیم کیوں نہ بناتے، اس اسکیم پر عمل کرنے کے لیے اس مکان سے نکلنا ضروری تھا، اور اس مکان سے نکلنا اور پھر شہر سے باہر نکلنے کی کوشش کرنا یہ ایک خطرناک عمل تھا اور ہمارے پکڑے جانے کا خدشہ بالکل یقینی تھا، کیونکہ پولیس شہر میں جگہ جگہ اجنبی آدمیوں کو روک کر ان کی تلاشی لے رہی تھی۔ مجاہد نے ہمیں بتایا کہ پولیس شک و شبے میں امرتسر کے کئی کشمیری مسلمانوں کو گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ یہ کشمیری وہاں برس برس سے محنت مزدوری کر رہے تھے۔ رات کے وقت بھی بقول اپنے مجاہد کے شہر کے بازاروں، ریل کے پلوں اور شہر سے باہر جانے والی سڑکوں پر پولیس گشت لگاتی رہتی تھی، اور شہر سے باہر جانے والی سڑکوں پر تو پولیس نے خاص طور پر ناکہ بندی کی ہوئی تھی، اور شہر سے باہر کوئی بس، کوئی رکشہ، تانگا گاڑی اور پیدل سوار تلاشی دیے بغیر نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن ہم وہاں زیادہ دیر ٹھہر بھی نہیں سکتے تھے۔ ہمیں وہاں بند ہو کر پڑے 15 دن گزر گئے تھے۔ خطرہ تھا کہ ہمارے بارے میں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ یہ علاقہ ویسے بھی اس قلعے کے قریب تھا جہاں سے ہم کمانڈر شیروان کو نکال کر لائے تھے اور 3 پولیس کے سپاہیوں کا خون بھی کیا تھا۔ اس علاقے میں خفیہ پولیس برساتی مینڈکوں کی طرح پھیلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اپنے مجاہد نے بھی ہمیں کہا تھا کہ اس نے خفیہ پولیس کے 2 آدمیوں کو دائم گنج کی بستی میں چلتے پھرتے اور لوگوں کا جائزہ لیتے دیکھا ہے۔ ہم اپنے مجاہد کو بھی کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، وہ ہماری تحریک کے لیے بے مثال کام کر رہا تھا۔ اس کا اپنے محاذ پر محفوظ رہنا بڑا ضروری تھا، لیکن ہمیں بھی وہاں سے جموں کشمیر کی طرف نکل جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں، کمانڈو منصور اور کمانڈر شیروان دن میں کتنی مرتبہ سر جوڑ کر بیٹھتے اور وہاں سے فرار ہونے کی ترکیبیں سوچتے، مگر کوئی ترکیب قابل عمل دکھائی نہ دیتی۔ آخر ایک ترکیب میرے ذہن میں آ گئی۔ میں نے کمانڈر شیروان اور کمانڈو منصور احمد بٹ کو اپنے پاس بلایا اور کہا، یہاں سے فرار کی ایک اسکیم میرے دماغ میں آئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس ترکیب پر عمل نہ کیا تو پھر عین ممکن ہے کہ ہمیں اپنی باقی کی عمر اسی مکان کے اندر گزار دینی پڑے گی۔ جب میں نے انہیں اپنی اسکیم بتائی تو کمانڈر شیروان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں اس طرح ہمارا یہاں سے فرار ہو جانے کا چانس ہے۔ کمانڈو منصور احمد بٹ سے مشورہ لیا گیا تو اس نے بھی میری اسکیم کی حمایت کی۔ اسکیم کوئی اتنی آسان نہیں تھی، اس میں ہر قدم پر پکڑے جانے کا ڈر تھا، لیکن ہم کسی بھی منصوبے پر عمل کرتے اس میں پکڑے جانے کا ڈر تو موجود ہی ہوتا۔ میری اسکیم کی اچھی بات یہ تھی کہ ہم بڑی تیزی سے خطرے والے علاقے سے نکل سکتے تھے۔ میرا منصوبہ کیا تھا یہ آپ کو کچھ دیر میں معلوم ہو جائے گا۔ اس منصوبے کے لیے خود اعتمادی اور جرأت اندازی کی ضرورت سب سے زیادہ تھی، اور یہ دونوں خصوصیات مجھ میں اور کمانڈر شیروان میں موجود تھیں۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔